جکوان کے گرتے ہی فاختہ بے اختیار اس کے اوپر جھک گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے کہا، آہا، یہاں تم نے کیا کیا؟ نوجوان عرب اب تک غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، فاختہ، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ لے سنبھل، اب تیری باری ہے۔ فاختہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، ضرور مار ڈالو، مجھے بھی قتل کر دو۔ یہاں کیا کر دیا تم نے یہاں؟ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ نوجوان عرب اب بھی غصے میں تھا۔ وہاں تلوار کھینچے کھڑا تھا۔ جکوان نے جو خون میں بہایا پڑا تھا دیکھ لیا اور اسی حالت میں کمزور آواز میں بولا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، پر تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ فاختہ پر وار نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ جکوان عرب رک گیا۔ اس نے فاختہ سے کہا، مجھے حیرت ہے کہ تو اس نوجوان کے ساتھ شہر کے باہر سے کیے آ رہی تھی۔ فاختہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش یہ بات تم حملہ کرنے سے پہلے پوچھ لیتے۔ تم نے اپنے خاندان کے محسن پر وار کیا۔ یہ غم مجھ کو ایسے چین لینے دے گا؟ محسن کا شبد سن کر جکوان عرب چونکا۔ اس نے کہا، محسن؟ فاختہ نے زور دیتے ہوئے کہا، ہاں محسن، میں خوش ہو رہی تھی کہ تم میری داستان اور اس نوجوان جکوان کی ہمدردی کا حال سن کر خوش ہوں گے، لیکن آہا، کیا میں نے جوش اور غصے میں آ کر کوئی نامناسب حرکت کی؟ نوجوان عرب نے پوچھا، نہایت ہی نامناسب حرکت، ایسی کی جو کوئی سنے گا ہمارے قبیلے کو بہت ہی بری نگاہوں سے دیکھے گا۔ خدا معاف کرے۔ اچھا تو واقعہ بیان کرو۔ ابھی اس کا موقع کہاں ہے؟ پہلے جکوان کی خبر لو۔ نوجوان عرب نے جھک کر جکوان کو دیکھا۔ فاختہ بھی جھک گئی۔ جکوان نے کہا، اوہو، یہاں تو بے ہوش ہو گیا۔ فاختہ رونے لگی، بولی، خدا کے لیے انہیں اٹھا کر گھر لے چلو۔ نوجوان نے جکوان کو
कंधे पर उठा लिया। दोनों कई गलियों और रास्तों से गुजर कर एक मकान में दाखिल हुए। एक बूढ़ी औरत मकान के आंगन में बैठी हुई थी। उसने पूछा, बेटा सलीत, यहाँ तुम किसे लाद लाए? नौजवान का नाम सलीत था, जो फाख्ता का भाई था, और बूढ़ी औरत उन दोनों की दादी थी। फाख्ता ने पूरी बात अपनी दादी को बताई। दादी बोल पड़ी, मुझे यही अंदेशा था। मूर्ख, यहाँ तूने क्या किया? हाय अल्लाह, अब तेरी जान कैसे बचेगी? घबराओ नहीं दादी जान, खुदा बेहतर करेगा। क्या तू भूल गया कि यहाँ इस्लामी हुकूमत है और यहाँ हुकूमत किसास लेकर रहती हैं। खुदा न करे कि यहाँ नौजवान मरे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को खुद हुकूमत के हवाले कर दूंगा। इस बीच फाख्ता ने बिस्तर लाकर बिछा दिया। सलीत ने जकवान को धीरे से उठाकर उस पर लिटा दिया। बूढ़ी औरत ने झुककर देखा। उसने कहा, खुदा ही है जो इसे बचाए। इतना सुनते ही फाख्ता का दिल धक से हो गया। जकवान की मरहम पट्टी करके तीनों ने ईशा की नमाज पढ़ी, और चूँकि तीमानदारी में पूरी रात तीनों को जागना था, इसलिए दादी ने मौका गनीमत जाना और ऐलान कर दिया कि आज हम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात सुनेंगे।